الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کریم نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا فرمایا، مذہب اسلام کے اندر چند مسائل ہیں، چند عقائد ہیں، چند فضائل ہیں۔ جو عقائد ہیں، عقائد کا حصہ اللہ تعالیٰ کی معزز مکرم اسلام کی تاریخی شخصیات کا ادب و احترام کرنا، ان کو برحق ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ مسلمانوں کے عقیدہ کا حصہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ماننا، خاتم الانبیاء ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام کو برحق ماننا، لا نفرق بین احد من رسول پر عمل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت صحابہ کرام کو برحق ماننا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کے اس اعلان پر ایمان رکھنا، یہ سارے ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کو برحق ماننا جب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو صحابہ کرام کے اندر جتنی بھی معزز شخصیات ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام کو دل و جان سے برحق ماننا، معیار ایمان ماننا، یہ اہل ایمان پر لازمی ہے، فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک عظیم شخصیت، خلیفہ دوم، داماد علی، سسر پیغمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 5ویں یا 6 سال اسلام لائے۔ 6 نبوی کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں، یہ 6 نبوی کو اسلام لاتے ہیں۔ ان کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بہت دنوں سے اسلام کی محبت بیٹھ رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ کی توحید بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا صحیح واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دل میں محبت تو بیٹھ چکی تھی، اب اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام مذہب کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔
حجر اسود کی طرف اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، بیت اللہ بھی سامنے ہوتا ہے، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دور فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی، اللہ کا پیغمبر یہ کیا تلاوت کرتا ہے. ان کا جو کلام، جن کو یہ اپنا کلام خدا کہتے ہیں، اس کلام کو ہے کیا، اس کی خصوصیت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب اسلام کو دیکھنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی نماز کے اندر، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی سن رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وما ادراک ملحاقہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہوا، سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا عجیب کلام ہے، کیا زبردست وزن ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، زبردست کلام ہے. یہ ادراکہ کا جو صیغہ ہے، ادراکہ یدریکو، اس صیغے کا تعارف اللہ نے قرآن کے ذریعے کروایا. یہ الفاظ عربی زبان میں اہل عرب پہلے نہیں بولتے تھے، اللہ تعالی نے اس صیغے کا تعارف کروایا. جب حضرت عمر اہل عرب تھے، انہوں نے سنا، حیران ہو گئے، بہت تعجب ہوا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے بڑے توجہ سے، اطمینان کے ساتھ. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنیں، قرآن اللہ کا کلام ہو، پڑھنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو عمر کے دل پہ اثر نہ کرے تو اور کیا ہو. پڑھنے والا سرور کائنات ہے اور کلام بھی وہ سارے جہانوں کے رب کا، اور پڑھنے والا سارے جہانوں کا نبی، تو ایک عمر کے دل پہ اثر کیوں نہ ہوتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے. آپ نے پہلا رکوع مکمل کیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں، کیا خوبصورت اشعار ہیں، کیا زبردست کلام ہے، کیا اشعار کا وزن ہے، بڑا زبردست شاعر ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بڑا واقعہ اس لیے پیش کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل اللہ سے عمر کو مانگ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم نماز جس کو مقبولیت والی نماز کہا گیا، اس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے. نماز تہجد کا وقت بیت اللہ کا غلاف، اللہ کے گھر کے پاس، مانگنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ دعا کیوں نہ قبول کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت کعبے کا غلاف پکڑ کے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عمر کو مانگ کے لیا، یا اللہ مجھے عمر چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت عمر تھا. اللہ نے اس لیے آپ کی گود میں مسلمان بنا کر پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے یہ حکمت برا فیصلہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تو نماز کے اندر تلاوت کر رہے تھے نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے، کیا زبردست تلاوت ہے، کیا خوبصورت کلام ہے، اور زبان سے کہہ دیا او بڑا شاعر ہے، بڑا زبردست شاعرانہ کلام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دل ہی دل میں کہا، آہستہ چوری کلام سن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا جو نازل کردہ کلام تھا
اس کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھ رہے تھے نا، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو دل ہی دل میں کہا کیا خوبصورت شاعر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونک گئے، ایک دم جھٹکا لگا، اتنی دور سے میری آہستہ آواز کو سن لیا، او کتنا بڑا جادوگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، یہ جادوگر کا قول بھی نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اس کو بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر چوٹ لگی، اتنی دور سے میری بات کو سن لیا، اتنی دور سے میرے ساتھ گفتگو کر لی، یہ تو کوئی اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے چند خصوصیات دی، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کی رائے پر اللہ کا کلام اترتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے، اللہ وہ مشورہ فیصلہ بنا کر نازل کر دیتا۔ رائے عمر کی ہوتی تھی، مہر اللہ کی ہوتی تھی۔ مشورہ حضرت عمر دیتے تھے اور فیصلہ رب عمر کا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے رائے دی، غزوہ بدر کے قیدی، بدر میں جب مسلمان لڑے تو کفار قید ہو کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں، ہاں بھئی پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ سارے صحابہ کرام کا یہ مشورہ، چند صحابہ کرام جن میں حضرت عمر بھی تھے، سارے صحابہ کا مشورہ کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر اور ان کے ساتھ چند صحابہ کرام کا مشورہ تھا کہ ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرما دی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، یہ کسی نبی کو اختیار نہیں ہے کسی قیدی سے پیسے لے کر اس کو چھوڑ دے۔ جو رائے عمر کی ہے اسی پر فیصلہ ہوگا، ان کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ دار کافروں کو قتل کر دے، یہ بعد میں بھی اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ نے عمر کی رائے پر فیصلہ اتار دیا۔ دوسرے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، آپ کی بیویوں سے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ میری رائے ہے، مشورہ ہے کہ اگر عورتوں سے پردے کے اندر بات کی جائے، اگر عورتوں کو پردہ کروایا جائے تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ فرما رہے ہیں جب بھی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو، پردے کے پیچھے بات کرنی ہے۔ یہ مشورہ عمر کا تھا اور فیصلہ میرے اللہ نے نازل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے کتنی خصوصیت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجر اسود سے گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے رہے، جب مقام ابراہیم پہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی تو میرا بھی چاہتا ہے، میرے ابا ابراہیم کے قدم لگے ہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے یا نفل ادا کروں، لیکن میں اس وقت کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔ یہ مشورہ عمر کا تھا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا
جاؤ میرے پیغمبر کو جا کر حکم دے دو عمر کی رائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ حضرت عمر کی رائے کے اوپر قرآن کیوں نازل ہوتا تھا؟ حضرت عمر کو اللہ نے اتنا بڑا مقام کیوں دے دیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، آپ کی برکت، آپ کی چاہت اور آپ کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو رہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ملے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگے یا اللہ اسلام کو عزت دے اس کے ذریعے، تو پھر اس کی زبان پر آنے والے مشورے اللہ کا قرآن نہ بنے تو اور کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اس میں حضرت عمر کا کمال نہیں ہے، کمال میرے پیارے پیغمبر کی نسبت کا ہے۔ پیار سارا حضرت عمر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو حضرت عمر کو اپنا سسر بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے تو اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کر دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے۔ یہ فضیلتیں اللہ نے دی، آج کون ان فضیلتوں کو چھین سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی بھی مجلس میں پوری دنیا میں اگر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے تو میری رائے ہے سب سے پہلے عمر کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات محبت کی کرنی چاہیے، ہم تو بات محبت کی کرتے ہیں۔ اللہ نے مقام صحابہ کو دیا، اللہ نے مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دیا۔ جب دونوں ایک ہی مدرسے میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی شخصیت کی سرپرستی میں صحبت حاصل کرتے ہیں تو پھر آپس میں ان کا جھگڑا، اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو میرے نبی نے تربیت کی، ان سے صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں اتحاد ہوا، اتفاق ہوئے، رشتہ داریاں قائم ہوئیں، ایک نہیں سینکڑوں رشتہ داری ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ آپس میں رشتہ داریاں قائم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت کریں، جن کو صحبت میرے پیارے پیغمبر کی حاصل ہو، سبحان اللہ، ان کی شان اور تربیت کے کیا کہنے۔ میں اپنے بچے کی تربیت کروں، میرا بچہ ساری زندگی فرما بردار رہے، پورا محلہ، پورا شہر، پوری دنیا اس کے گیت گائے، میں 1400 سال بعد اگر تربیت کر کے اپنے بیٹے کا اتنا نام روشن کر سکتا ہوں، اور جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات بنا دی، اس کی تربیت میں شک ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے اللہ نے ساری دنیا بنا دی، اس کی صحبت میں، اس کی شاگردی میں آنے والا انسان کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نہیں جھٹلاتے، یہ جھٹلاتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو۔ شاگرد غلطی کرے، لوگ شاگرد کو نہیں کہتے کہ تو برا ہے، لوگ کہتے ہیں کس کے پاس پڑھتا ہے بھائی۔ بیٹا غلطی کرے، لوگ بیٹے کو برا بلا نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں بھائی کس کا بچہ ہے۔ لوگ استاد اور باپ کو پوچھتے ہیں۔ تو اسی لیے دشمن نے یہ چال چلی، اسلام کے اندر دراریں ڈالنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں مختلفی بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت باطل کے ہر فتنے سے، ہر شر سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ آل حق کے ساتھ جڑے رہنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔